الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہاتھ آتا ہے جو اس نے کوشش کی ہوتی ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور جو کچھ اس نے کوشش کی وہ عنقریب دیکھ لے گا۔ اس آیت مبارکہ کہ ایک لفظ جو ہے سعی کا لفظ، جس کا معنی ہے کوشش کرنا، اس کا ایک معنی دوڑنا بھی ہے۔ آدمی جب کوشش کرتا ہے تو اس کام کی طرف کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو اس کی طرف دوڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا انسان جس چیز کی بھی محنت کرتا ہے وہ محنت کے بدلے میں اس کا پھل پاتا ہے۔ یہاں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ صرف اہل ایمان ہی کوشش کریں گے تو انہیں ہی ملے گا، کافر کریں گے تو انہیں نہیں ملے گا، نہ یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ ارشاد یہ فرمایا انسان، پھر لفظ بھی انسان ارشاد فرمایا۔ انسان اب کافر بھی ہو سکتا ہے، انسان مسلمان بھی ہو سکتا ہے، انسان فرما بردار بھی ہو سکتا ہے، نافرمان بھی ہو سکتا ہے، انسان بغاوت کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، اطاعت گزار، اطاعت شعار بھی ہو سکتا ہے۔ انسان ہے۔ تو ارشاد یہاں یہ ارشاد فرمایا، دو لفظ جو ہیں بڑے قابل توجہ ہیں۔ فرمایا انسان جو کوشش کرے گا اسے ملے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، فرمایا کہ کوشش انسان کرے، یہ ہم نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ یہ ہم ایمان لاتے ہیں نا کہ ہم ایمان لاتے ہیں تقدیر پر، بری اور اچھی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ انسان کوشش کرے گا وہی اسے ملے گا، تو ارشاد فرمایا ہم نے تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے، کہ ہم نے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ جو انسان جس طرح کی کوشش کرے گا اس طرح کا اسے پھل ملے گا، بغیر کسی قید کے، کوئی قید نہیں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اب اگر دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے اس کے لیے اسی دنیا میں مل جائے گا، لیکن دنیا کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے لمٹ رکھی ہے، ایک اس دائرے کے اندر اسے ملے گا، ہم جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ فرمایا جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اسے ملے گا، ہم اس کی کوشش کو بڑھائیں گے، لیکن جو دنیا کی کوشش کرے گا، دنیا میں پھل لینے کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، نؤتہ منہا، ہم وہ بھی دیں گے، لیکن صرف دنیا میں دنیا کے لیے کوشش کرنے والا شخص، فرمایا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ میں کوشش ہے جیسی کر لو پھل تمہیں ملے گا۔ پھر دوسرے آگے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، فرمایا جو کوشش بھی تم نے کی ہوگی، فرمایا سوف یرا، ان قریب اس کوشش کو تم دیکھ لو،
اب یہ کیا ارشاد فرمایا، دنیا میں بھی دیکھ لو گے، آخرت میں بھی دیکھ لو گے، جو کچھ تم نے کمایا، حاصل کیا، کوشش کی جس کام کے لیے، جس عمل کے لیے، فرمایا آخرت میں وہ سارے کا سارا سامنے آ جائے. اقرا، پھر تو وہ کیا آئے گا، اقرا. فرمایا پڑھو اپنی کتاب کو، اقرا. فرمایا اپنی کتاب کو کھول، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. تمہاری یہ کوشش جو تمہیں کی تھی ہم لکھ رہے تھے. ما یلفظ من قول، بڑی آیات مبارکہ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا یہ تمہاری دائیں طرف بائیں طرف ہم نے مقرر کی ہے فرشتے، اچھا کام کرتے ہو یہ لکھتے ہیں دائیں طرف والا، برا کام کرتے ہو بائیں والا لکھتا ہے لیکن تھوڑا سا رک جاتا ہے اور دائیں والے کو کہتا ہے بے ابھی لکھنا نہیں، میں نے ابھی لکھنا نہیں، تھوڑا سا توقف کر رہا ہوں، شاید توبہ کر لے، استغفار کر لے اور یہ مٹ جائے اس کا. اور جب توبہ اور استغفار کرتا ہے فوراً استغفار کرتا ہے، پھر دائیں والا لکھ لیتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ آپ کی تمہاری کتاب بن رہی ہے. اور السوف، یہ جو دوسری مقام پر فرمایا وان سعیہ سوف یرا، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہم قیامت کے دن مرنے کے بعد تمہارے لیے کتاب، تمہاری کتاب جو ہم لکھ رہے ہیں اس دنیا میں وہ تمہارے سامنے رکھیں گے. اقرا کتابک. اب فرمایا جائے گا اپنی اپنی کتاب کھولو، پڑھ. تم نے کیا کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے، کس کے لیے کرتے رہے؟ میری رضا کے لیے کیا تو ٹھیک ہے، اگر دنیا کے لیے کیا پھر بھی تمہارے سامنے. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. فرمایا ہمیں تو حساب لینے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تمہاری کتاب خود حساب ہے، سارا کچھ اس میں لکھا ہے. بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں، سبحان اللہ. فرمایا یہ دکھائی نہیں دیتا، محسوس نہیں ہوتا، جو کچھ زبان سے بکتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ویسے ہے، فضول ہے، لغو ہے. نہ، دو فرشتے اللہ نے ہمارے پاس بیٹھائے ہیں جو لکھتے رہتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اور جب مریں گے اس وقت یہ کتاب تیار ہوگی، کتنی؟ ہماری زندگی کی کتاب. سوانح حیات یہاں لکھتے ہیں اپنی، ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کھویا، کیا پایا. تو اللہ رب العزت بھی ہم میں سے ہر شخص یہ ایک کتاب تیار فرما رہا ہے، اور وہ قیامت کے دن وہ کتاب کھولے گی. اس کی تیاری کریں، اس کی تیاری کریں. فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. فرمایا ان قریب تم دیکھ لو گے کیا ہے، یعنی آخرت کے لیے تم نے کیا کیا، دنیا کے لیے کیا کیا. یہ دو بڑے فرق ہیں. انسان دنیا کے لیے اتنا کرے جتنا اس نے اس میں جینا ہے، ٹھیک ہے. آخرت کے لیے اتنا کرے جتنا وہاں اس نے رہنا ہے. تو ہم نے ہماری سعی اور کوشش اور ہر شے جو ہے، محنت جو ہے، وہ تو دنیا کے لیے ہے. آخرت کے لیے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے انسان دیکھ تو نے کل اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. کل کیا؟ آخرت کے لیے. میں کل کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے. اللہ فرماتا ہے آخرت میں تو نے اپنے لیے کیا تیار کیا ہے، اس کی فکر کر. یہ فکر ہوگی تو پھر اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں گے. یہ بات بھی یاد رکھیں. فکر، انسان فکر کرتا ہے، نہ کوشش نہ بھی کرے، فکر کرے تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے. فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم. میں نے بارہا یہ آیت مبارکہ آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. ان الذین یخشون ربهم، جو اپنے رب سے صرف ڈرتے ہیں، بالغیب لهم، اب لهم مغفرۃ، ان کو ہم بخش دیتے ہیں. یہ صرف ڈرنا یعنی اللہ سے، یہ ایک عمل ہے، یہ ایک بھی عمل ہے. اللہ سے ڈرنا یہ بھی ایک عمل ہے. فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. فرمایا ان کو ہم بخش دیتے ہیں اور بہت بڑا اجر بھی عطا فرماتے ہیں. صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، اپنی زندگی ڈر ڈر کر گزارتے ہیں.
اپنی سانس ٹھہر ٹھہر کر لیتے ہیں اللہ کی کیا ڈر کی وجہ سے. فرمایا ان کا یہ عمل، یہ اللہ سے ڈرنے کا عمل، فرمایا اس سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ بخش دیتے ہیں. ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، تمہاری کوششیں مختلف ہیں. ہر انسان کی کوشش اپنی اپنی ہے. کوئی آخرت کے لیے کرتا ہے، کوئی دنیا کے لیے کرتا ہے، کوئی دنیا کے لیے بھی کرتا ہے اور آخرت کے لیے بھی کرتا ہے. دنیا کے لیے اللہ نے منع نہیں کیا کہ نہ کرو. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا زمین میں منتشر ہو جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جمعے کے بارے میں آیا کہ جب اذان ہو جائے فوراً جمعے کی طرف آؤ. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا جب نماز پڑھ چکو، نماز جمعہ ادا کر چکو، پھر فرمایا چھٹی نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں چھٹی ہے، اللہ فرماتا ہے نہیں چھٹی ہے. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے تمہارا رزق جہاں جہاں رکھا ہے، اور زمین کے جس جس حصے میں رزق رکھا ہے تلاش کرو، جا کر رزق کماؤ. یہ ارشاد فرمایا دنیا کے لیے. اور فرمایا پھر دنیا کے صرف ہو کر ہی نہ رہ جاؤ، اللہ کے ہو کر رہو، اللہ کو. اور جو آخرت میں اپنی دنیا لے کر جائے گا، اللہ فرمایا دنیا تو رہ گئی ہے پیچھے، وہ تو اسباب سارے کے سارے ہم نے منقطع کر دیے، وہ تو ختم ہو گئی بات. اب یہاں آخرت کے لیے تو نے کیا لایا ہے یہ بتا. میری رضا کے لیے کیا کرتا رہا، میرے لیے تو نے کیا کوشش کی، میرے لیے کیا عمل کرتا رہا. میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا کہ صرف دنیا میں ہی رہے اور دنیا میں ہی کمائے اور دنیا کے لیے ہی کمائے نا. میں ہم دنیا کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے کمائے، لیکن آخرت کے لیے بھی عمل کرے. آخرت کے لیے تو نے کیا کیا یہ بتا. دنیا تو رہ گئی پیچھے، دنیا کے اعمال رہ گئے پیچھے. اور جو ریاکاری کرنے والے ان کے بارے میں بھی روایت مبارکہ آتی ہے، حدیث مبارکہ آتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جو اعمال، اپنے اعمال اچھے عمل اس میں ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے، نماز پڑھ رہی ہے لمبی اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، روزے رکھ لیے اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے متقی اور پرہیزگار کہے. فرمایا اس کے لیے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن یہ اعمال میرے لیے تو نہیں تھے، یہ تو نے دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے کیے تھے. وہاں تو نے کہا مجھے شہرت ملے گی. اب وہ شہرت تجھے ملی یا نہیں ملی، وہ دنیا چھوڑ کے آ گیا. اس کے لیے بھی آیت مبارکہ پیش کریں. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا سامنے کھڑے کر کے قیامت کے. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، فرمایا کہ یہ اب ہم نے تمہارے دنیا کے اسباب منقطع کر دیے. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ، اور جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو ہم نے سب کچھ برباد کر دیا. وہ دنیا کے لیے رہ گیا تھا. وہ کیا دنیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پانی کی طرح زندگی، ایسے پانی جاتا ہے ایسے زندگی گزر رہی ہے. زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہر روز آدمی غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا. کہتے تھے کہ ہر روز رات کو ایک اس کا یعنی ایک اس کی زندگی سے ایک دن ختم ہو جاتا ہے. آدمی یہاں سے شروع کرے، رات کے وقت، سونے کے وقت اس کی زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا. پھر اگلا دن 2 3 آہستہ آہستہ 7 دن 6 دن 7 دن ہفتہ گزر گیا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہفتہ، پھر 4 ہفتے، 1 ماہ گزر گیا. اور ایک اسی طرح مہینے گزرتے جاتے ہیں 12. اس کے بعد 1 سال گزر گیا. اسی طرح سال، ہاں ہمارے پیچھے دیکھیں ہم اپنی زندگی کے کتنے سال گزار کے آ رہے ہیں، آگے کتنے کوئی بتا نہیں. یہ زندگی کچھ زندگی نہیں ہے. یہ لعب و لہب، اللہ نے اس زندگی کو فرمایا لعب و لہب، یہ کھیل کود ہے. اس میں زندگی، اس زندگی میں اگر اچھے عمل نہ کیے تو کوئی شے حاصل نہیں ہوگی، کوئی شے حاصل نہیں.
تو ارشاد فرمایا ہمارا یہ سعیکم، یہ تمہاری کوشش کس لیے ہے، اپنی کوشش جو ہے اس پر غور کریں، ہم کس لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کے تابع ہو کر کوشش کرے تو یہ اللہ اسے رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ فرمایا ان سعیکم لشتیٰ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فرمایا جو صدقہ کرتا ہے، عطا کرتا ہے اور متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، وصدق بالحسنى اور تصدیق کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے ہم سارے کے سارے کام آسان فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کیا کرتا ہے؟ صدقہ اور خیرات کرتا ہے، متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اپنی زندگی اللہ سے ڈر ڈر کر گزارتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فرمایا اس کے لیے جتنی اگلی منازل ہیں ساری کی ساری ہم آسان فرما دیتے ہیں۔ اپنی اپنی منزل کو آسان کریں، اپنے آئندہ آنے والی منزل کو آسان کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے، نہیں، مرنے کے بعد ہمیں زندگی ملے گی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس کے لیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ منتخب لوگ ہیں، منتخب لوگ۔ اللہ نے مرنے کے بعد جن لوگوں کے لیے بہترین زندگی رکھی ہے وہ منتخب لوگ ہیں۔ اور کون منتخب لوگ ہیں؟ اہل ایمان لوگ اور اعمال صالحہ کرنے والے لوگ، ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والے لوگ، ان کے لیے اللہ نے بہترین زندگی عطا فرمائی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، فرمایا اس زندگی پر نہ جاؤ، ہم نے تمہارے لیے آخرت کی زندگی بڑی بہترین زندگی تیار کی ہوئی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، ایک اور مقام پہ فرمایا فاستبقوا الخیرات، اچھائی اس کی طرف دوڑو، یسارعون فی الخیرات، اچھائیوں کی طرف دوڑ کے جاؤ، اچھے عمل ہیں ان کی طرف دوڑ کے جاؤ۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ کے جاؤ، دوڑو اس کی طرف۔ ففروا الی اللہ، بڑی آیات میں ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، تمہارا فرض دوڑو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ ایک اور مقام کے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تمہاری انتہا جدھر بھی ہو آگے اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تمہاری انتہا جہاں تم کہتے ہو انتہا ہے، ہماری یہاں انتہا ہو جائے گی، یہاں معاملات ختم ہو جائیں گے، فرمایا جس طرف بھی جاؤ گے آگے اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یعنی مستقلاً یعنی ہماری زندگی عارضی ہے، مستقلاً دائیں طرف جائیں بائیں طرف جائیں، مشرق کو جائیں مغرب کو جائیں، جہاں بھی جائیں گے آگے اللہ ہے۔ فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تم کہتے ہو انتہا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گے معاملات، لا، معاملات ختم نہیں ہوتے، معاملات کس طرف جاتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ جہاں تم کہتے ہو ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں اللہ ہے، تمہاری کوشش ختم ہوتی ہے وہاں اللہ ہے، دائیں طرف جاؤ اللہ ہے، بائیں طرف جاؤ اللہ ہے، مشرق اور مغرب کی طرف جہاں بھی تمہاری انتہا پہنچے گی وہاں اللہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، انتہا کہاں پہنچتی ہے؟ انتہا کہاں ہے؟ فرمایا انتہا پر اللہ ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، فرمایا تمہارے امور کہاں جاتے ہیں؟ تمہارے معاملات ختم ہونے والے ہیں، تم کہاں کیا کہتے ہو کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا الی اللہ تصیر الامور، جتنے بھی معاملات ہیں تمہاری جب دیکھیں یہ ایک آدمی کے لیے نہیں فرمایا، قوم در قوم، اور یہ مستقلاً یہ بات ارشاد فرما دی، یہ جس طرف بھی بھاگو، جس طرف بھی جاؤ، اور اللہ سے بھاگو گے نہ، فرمایا نہ، اللہ سے نہیں، آدمی نہیں بھاگ سکتا، جس طرف بھی جائے گا تمہاری انتہا ہوگی آگے اللہ ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ، تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا